وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس امت میں مبعوث فرمائی اور انہیں آخری نبی بنا کر بھیجا. اور صرف آخری نبی ہی نہیں بلکہ اس امت کے لیے، اس امت کے ہر فرد کے لیے اس کے سگے باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، اس کے سگے ماں باپ سے زیادہ اس کا خیال کرنے والے، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے نبی بنا کر بھیجا. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے مختصراً اس کی ذیل میں کچھ باتیں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی اس ساری اولاد میں نرینہ اولاد باقی نہ رہی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحت تھی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی اور کفار و مشرکین نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ان کی جڑ ختم ہو گئی، ان کی نسل ختم ہو گئی. جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے جلال کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یا پیغمبر آپ ان کی گفتگو سے، ان کی اس فضول واحیات جو ان کی باتیں ہیں ان سے آپ پریشان مت ہوں اور دل گرفتہ مت ہوں اور اپنے آپ کو مغموم مت کیجیے، بلکہ حوصلہ رکھیے. آپ کی نہ نسل ختم ہوئی، نہ آپ کا دین ختم ہوا، نہ آپ کی تعلیمات ختم ہوئی، نہ آپ کا لایا ہوا دین و اسلام، دین و مذہب اسے فنا نہیں ہے بلکہ اسی کی بقا ہے. اور بے شک ناکام و نامراد اور دم کٹا ہوا اور جڑ کٹا ہوا وہ آپ کا ہی دشمن ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جہاں بھی آیا، جب بھی آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یا قیامت تک کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے گا. یہ فیصلہ ہے اور طے شدہ بات ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس چیز پر بھروسہ کرنے کے اور اس چیز پر اطمینان کر کے ہم لوگ بیٹھ جائیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کا فیصلہ بھی خود اس طرح کیا ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی توحید کو برقرار رکھا، اپنی بھیجی ہوئی کتاب کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظام کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لی. اس لیے کہ اگر قرآن کریم غیر محفوظ ہوتا ہے تو حضور کی نبوت بھی غیر محفوظ ہوتی ہے. اگر قرآن کریم غیر محفوظ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر بھی حرف آتا ہے.
اس لیے کہ جب اللہ نے خود دعویٰ کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو جس پر یہ ذکر نازل ہوا اور جو اس ذکر کو امت تک پہنچانے کا جو ہستی ذریعہ بنی اور اس ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت صحابہ جو ہے وہ اس ذکر کو پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بنی، اگر یہ ذکر محفوظ نہیں رہتا تو پھر اسلام کے تمام تر اصول، اسلام کے تمام تر جو بنیادیں ہیں وہ سب کے سب غیر محفوظ اور کھوکھلی ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، جن کے تھے وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، اس میں جو مصلحت اللہ کی تھی وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے روحانی باپ بھی ہیں، تمہارے روحانی باپ بھی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن ان کو نسبی باپوں سے زیادہ مرتبہ دینا تم پر واجب اور ضروری ہے، ان کا احترام اپنے سگے ماں باپ سے زیادہ کرنا تمہارے لیے تمہارے ایمان کی، تمہاری دنیا اور آخرت کی بقا کا ذریعہ ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی اسی پر ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، آپ کی ناموس، آپ کے منصب ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے اپنی زندگی کو بار دو گے اور اپنا آخری سانس اسی راستے میں ختم ہو جائے گا تمہارا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور تمہاری کامیابی کا راز اسی کے اندر ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی زندگی کو لغویات میں گزار دو، دنیا کے کاروبار میں گزار دو اور اس طرف کوئی توجہ نہ کرو۔ موجودہ حالات میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں عدم اتحاد کی صورت میں، عدم رابطہ کی صورت میں ہم لوگ انتہائی بزدل بن کر اور بزدلانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ من حیث المجموع، من حیث المجموع ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم لوگ عدم اتحاد، عدم رابطہ اور ایک دوسرے کے نام کو سامنے نہ لانے کی کشمکش کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں کہ کون آگے آئے گا تو کس کا نام آگے آ جائے گا۔ بھائی اس موضوع کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے، نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو بھی آگے آئے گا، جو بھی آگے بڑھے گا، جو بھی قیادت کرے گا، جو بھی لے کر چلے گا اور اس مسئلے کی تحفظ کے لیے جو بھی اپنا قدم بڑھائے گا، اس کے ساتھ چلنے والا جو ہوگا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اپنی عزت میں اضافہ کر رہا۔ ان کی عزت اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس میں قیامت تک کے لیے کوئی شخص کمی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور کافی ہوں گے اور ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے جس کو وہ پورا کریں گے۔ اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے ناموس رسالت، میں اور آپ ہم میں سے کسی ایک کے تحفظ کی یا ہم میں سے کسی ایک کے چوکیدار بننے کی محتاج نہیں ہے کہ ہم اگر چوکیدار نہیں ہوں گے تو کوئی آ کے ڈاکہ مار لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہم سا آ جائے گا، ہم سے بہتر آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ دین پر چلنا چھوڑ دو گے تو میں تم سب کے سب کو فنا و تباہ و برباد کر دوں گا، اور تمہارے بعد نئے سرے سے ایک ایسی امت پیدا کر دوں گا جو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے دین پر اتباع کرنے والے، دین پر چلنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی شریعت کی مکمل پیروی کرنے والے تم سے بہتر ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ بتائیے ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ 4 روز گزر گئے، ہم ملک کے اندر اتحاد کی فضا قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ 4 روز گزر گئے، ہم ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ کیا ہمیں اس پہ غور نہیں کرنا؟ ہم مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں، مشاورتی اجلاسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے گھل مل کے گپ شپ کر کے اور بہت سارے معاملات میں بہت بڑے بڑے دعوے کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن نتیجہ اب تک کیوں نہیں سامنے آیا؟ نتیجہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ یہی وہی موضوع تھا اور یہی وہ پلیٹ فارم تھا، یہی وہ ملک تھا کہ جہاں پر 1974 کی تحریک چلی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہی وہ ملک تھا جہاں پر 1953 کی تحریک چلی، کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یہی وہ ملک تھا جہاں پر 1986 کے اندر قانون توہین رسالت کے حوالے سے آرڈیننس پاس کیا گیا۔ آج بھی وہی ملک ہے، وہی لوگ ہیں، وہی جماعتیں ہیں، لیکن آخر یہ اتحاد کی فضا ہم کیوں منتشر ہو گئے؟ ہم کیوں منتشر ہو گئے؟ ہم کیوں الگ ہو گئے؟ آپ دیکھیں
کیس وہی ہے. کوئی بھی کیس ہو, کوئی بھی مقدمہ ہو, اس کے فیصلے کے لیے 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. اب تک ان 2-4 سالوں کے اندر 2 کیس آئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ایک کیس آسیہ مسیح کا جو 3 روز قبل اس کا فیصلہ ہوا, ایک کیس ممتاز قادری کا جس کا 2 سال پہلے فیصلہ ہوا. دونوں میں مجرم اقراری ہے, جرم ثابت ہے, گواہ موجود ہیں, ثبوت تمام موجود ہیں, لیکن ایک کو بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی ڈھیل دیے, بغیر کوئی قانونی چارہ جوئی کیے, بغیر کوئی راستہ نکالے, درمیانی راستہ نکالے بغیر اس کا فیصلہ کر کے مہر لگا کے اس کو جیل بھیج دیا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا. لیکن وہ جو چڑھا ہے وہ اپنے مقام پہ ٹھیک پہنچا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا, وہ بالکل جنت میں گیا ہے, بالکل جنت میں گیا ہے. لیکن جنہوں نے فیصلہ کیا وہ غور کریں انہیں کہاں جانا ہے. جنہوں نے فیصلہ کیا وہ غور کریں کہاں جانا ہے. مان لیا کہ جب شواہد موجود ہیں تو آئین کے مطابق فیصلہ یہی بنتا تھا, لیکن استعفیٰ دینے میں کیا حرج تھا, اس بینچ سے نکل جانے میں کیا حرج تھا. اس فیصلہ نہ دینے کے لیے اگر ایمان کی چنگاری دل میں موجود ہوتی تو 4-5 لاکھ یا 50 لاکھ کی تنخواہ جو ملتی ہے اگر وہ نہ ملتی تو کیا ہوتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر میں پیالہ تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. دائمی زندگی کو چھوڑ کر تم نے اس عارضی زندگی کی بہتری کے لیے, اس کی عیش و عشرت کے لیے تم نے وہ غلط فیصلے کیے, لیکن جس کے خلاف فیصلے کیے وہ بالکل صحیح راستے پر گیا اور اپنے انجام کو ٹھیک پہنچا. اسے پتہ تھا کہ میرا یہ انجام ہوگا, اسے یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اور وہ سوچ سمجھ کے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس نے یہ سارا اقدام کیا, نتیجہ اس کو حاصل ہو گیا. اور یہی تمام تر ثبوت, یہی تمام تر ایویڈنس, یہی تمام تر شقیں جو قانون کے مطابق اس فیصلے کے اندر کیس کو مضبوط بنا چکی تھی اور فیصلہ اس کے خلاف ہونے کے لیے تمام تر مؤثر راستے موجود تھے, اس کے باوجود کیس کو کمزور بنایا گیا. کیس کو کمزور بنایا گیا. آپ میں سے ہر شخص کے پاس تقریباً سوشل میڈیا کی سہولت موجود ہے اور اکثریت کے پاس وہ فیصلہ مکمل پہنچ چکا ہوگا, انہوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا. اس کے اندر, اس فیصلے کے پہلے پیرے کے اندر تیسری لائن میں ایک جملہ ہے کہ برداشت اسلام کا اولین اصول ذرعی ہے. برداشت اسلام کا اصول ذرعی ہے. سوال یہ ہے کہ صرف اسلام میں ہی برداشت کے سبق کیوں دیا جاتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو ہی برداشت کے سبق کیوں سکھایا جاتا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے لا اکراہ فی الدین کا بہت بڑا یعنی وہ آیت کو لکھ کر کیوں ہمیں سنایا جاتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے برداشت کا سبق سکھایا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی کے اندر برداشت سکھایا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پر ایک خلافت قائم کی, اسلام کا نظام قائم کیا, اپنا ملک آباد کیا, اپنی بستی کو بسایا اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ قیام فرما ہوئے, تو اس کے بعد آپ نے لا اکراہ فی الدین نہیں کہا. اس کے بعد آپ نے لکم دینکم ولی دین نہیں کہا. اس کے بعد آپ نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, کہ ان کے ساتھ قتال کرو, ان کے خلاف محاذرائی کر کے سامنے آ جاؤ, جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے خلاف لڑتے رہو. کون سا دن ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام دین کی تقویت, دین کو مضبوط کرنے کے لیے, دین کی استقامت کے لیے ایک لمحے کے لیے سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوں؟ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کسی نے آ کے گستاخی کی ہو؟ آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے پس پشت کسی نے گستاخی کی ہو اور کسی صحابی رسول کو علم ہوا ہو کہ اس نے ایسا کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی گستاخی کی, آپ نے اسے کہا کہ اس کو قتل کر دو, اس نے توبہ کی. آپ نے کہا اس نے بلکہ دعوت کی حضور کی. آپ نے کہا تمہاری دعوت اس وقت تک نہیں قبول کروں گا جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لو. اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اقرار کر لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کی. لیکن اس کے بعد اس کے دوستوں نے آ کے اسے ملامت کی, اس کے دوستوں نے آ کے اسے ملامت کی اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم نے یہ کیا کیا, اپنے دین سے پھر گئے. اسے شرم آئی. اس نے کہا اچھا ایسا ہے, مجھے کوئی ایسا گر بتاؤ کہ جس کے ذریعے سے میں دوبارہ اپنے اس دین پر واپس آؤں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچاؤں. تو اس نے کہا
کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر جا کے تھوک دو، چہرہ اقدس پر جا کے تھوک دو، اس کے بعد کیا اس کا انجام ہوا؟ اس کو جہنم حاصل کیا گیا، اس کو جہنم حاصل کیا گیا۔ ایک نہیں 20 واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنے 100 واقعات حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک کے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عاشق رسول کا کیس تو بہت مضبوط کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک گستاخ رسول کے کیس کو کمزور کیا جاتا ہے، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے اسی ماہ کے اندر ایک قرارداد سینٹ میں پیش کی جاتی ہے، ایک قرارداد سینٹ میں پیش کی جاتی ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ، اور اس کی تفصیل یہ ہے، قرارداد کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کے کسی مجرم کو، توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے کو اگر کوئی شخص اس کے خلاف FIR درج کرتا ہے یا درج کرواتا ہے جا کر، تو اس کے بارے میں تحقیق ہوگی۔ اگر SP صاحب کی تفتیش کے اندر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو مجرم سزاوار قرار پائے گا، اور اگر وہ جرم قرار نہیں دیا جاتا تو FIR کٹوانے والے کو پھانسی دی جائے گی۔ جو سزا اس کے لیے ہے وہی سزا اس کے لیے ہوگی۔ اگر اس کے لیے عمر قید کا فیصلہ ہے تو اس کو بھی عمر قید کی جائے گی، اس کے لیے کوڑوں کا فیصلہ ہے اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اس کے لیے پھانسی کی سزا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ توہین رسالت کو برداشت کرو، توہین رسالت کو برداشت کرو۔ حضور علیہ السلام کی توہین ہوتی رہے تم اس کو برداشت کرو، قرآن کریم کی توہین ہوتی رہے تم اس کو برداشت کرو، حضرات صحابہ کرام کے خلاف بک بک ہوتی رہے تم اس کو برداشت کرو، اس لیے کہ اسلام نے 13 سال تک برداشت کا سبق دیا تمہیں، اس لیے۔ اور لا اکراہ فی الدین تو قرآن میں آ گیا ہے، اور دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ان الو کے کانوں کو کوئی بتائے کہ دین میں سختی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کان پکڑ کے آ کے اسلام کو قبول کرو؟ تمہیں کس نے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو پکڑ کے اسلام کے دائرے میں گھسا نہیں سکتے، لیکن جو شامل ہو اس کو پکڑ کے جوتے لگاؤ کہ تم نے یہ گستاخی کی تو کیوں کی؟ تم نے 70 سال پہلے اس ملک کو اسلام کے نام پہ بنایا، اور آج تک اسلامی حدود کے ساتھ، اسلامی تعزیرات کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مستقل مذاق کیا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ مستقل کھلواڑ کیے جا رہے ہیں یہاں پر، لیکن ہم ہیں کہ خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ یہی ہمارے آباء و اجداد تھے نا، ہمارے بڑے تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی۔ 1953 کی تحریک یہ آج سے 40 سال پہلے کی تحریک ہے، 50 سال پہلے کی تحریک ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس کو۔ آپ اس کے واقعات پڑھ لیں، اس کے واقعات پڑھ لیں، حضرات صحابہ کرام کی یاد ہمارے آباء و اجداد نے تازہ کی، ہمارے آباء و اجداد نے تازہ کی۔ اور منافقین تب بھی موجود تھے، منافقین اب بھی موجود تھے، منافقین شروع سے آخر تک رہیں گے، معافیاں مانگ کر نکلنے والے بھی موجود تھے، لیکن 13 سال 10 سال 20 سال جیل کاٹنے والے بھی رہے ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، کوٹریوں میں رہے ہیں، کسی نے معافی نہیں مانگی۔ تحریک کو دبا دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیلوں میں چلیں گے، کیا ہو جائے گا اس سے، گولی چل جائے گی کیا ہو جائے گا۔ ہم عدم تشدد کے قائل سے ہی مان لیا اس کو، یہ فارمولہ بھی اختیار کر لیا، ہم عدم تشدد کے قائل سے ہی، ہم پرامن تحریک چلانے والے سے ہی، لیکن اس سب کے باوجود یہ خاموشی کیسی ہے؟ پرامن تحریک تو چلائے نا، پرامن کے لیے متحد تو ہو جائیں۔ 20 آدمی بیٹھتے ہیں، 20 جماعتوں کے اہلکار بیٹھتے ہیں، بڑے کارکنان بیٹھتے ہیں، بلکہ قائدین بیٹھتے ہیں آ کر، اور کہتے ہیں جی کہ ہم انشاءاللہ بہت سارے بندے لے کر آئیں گے، اجتماع اچھا کریں گے، اور 10 منٹ بعد کہتے ہیں جی کہ ذمہ داری کون لیتا ہے اس کی، قیادت کون کرے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، بس اور کوئی قائد نہیں ہے، انہیں کی قیادت میں چلنا ہے، انہیں کی ناموس کے تحفظ کے لیے چلنا ہے، مل کے چلو۔ ہم اس چکر میں کہ قیادت میرے پاس آئے گی یا اس کے پاس جائے گی، دیوبندی کے پاس آئے گی کہ بریلوی کے پاس جائے گی، اہل حدیث کے پاس آئے گی کہ شیعہ کے پاس جائے گی، قیادت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بڑا بناؤ اگر تو دین کے ساتھ مخلص ہو، کسی کو بھی قائد منتخب کرو اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے تو، نہیں ہے تو چھوڑ دو، جوتے کھاؤ گے اور کھاتے رہو گے، کچھ نہ کرو۔ آج کے دن ملک گیر احتجاج کی کال آئی ہے، مجلس احرار اسلام روز اول سے اس مشن کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں، اسی کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ان سے بن پائی انہوں نے کیا، اور میں کئی دوستوں کو دیکھ رہا تھا، شاہ جی آپ کہاں گئے، شاہ جی آپ بہت یاد آتے ہیں، کاش کہ کوئی فنا پیدا ہو جائے۔
اب پیدا نہیں ہونا، اب خود بننا پڑے گا۔ شاہ جی تھے، چلے گئے، صرف کردار کو دیکھ کر اور سٹیٹس لگا دینے سے کام نہیں ہوگا۔ ہماری ساری کی ساری تحریک کا دار و مدار موبائل پہ رہ گیا ہے، ہماری ساری کی ساری تحریک کا دار و مدار فیس بک پہ رہ گیا، ہماری ساری کی ساری تحریک کا دار و مدار واٹس ایپ پہ رہ گیا۔ اس کے علاوہ ہم باہر ہی نہیں آ رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں تو ان کا انداز بہت سارے حوالوں سے تھوڑا سا تشویشناک بھی ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کا راستہ مسدود کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے دوسروں کے راستے بھی دکھتے ہیں۔ آپ کریں، آپ نے اچھا کیا، آپ لوگ آگے بڑھے، ہمیں خوشی ہے اس بات پر، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے۔ اس نام پہ جو بھی آئے گا اخلاص کے ساتھ آئے گا، ہمیں نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے۔ جو آیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آیا ہے، اس نام کی عصمت کے لیے آیا ہے، اسی نام پر مر مٹنے کے لیے آ کے بیٹھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کا دل کیا ہے، اور یعنی اس کا ظاہر کیا، اس کا اندر کیا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ نام محمد کریم کا لیتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے، طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ عوامی املاک کو، نجی املاک کو، ملکی املاک کو، سرکاری املاک کو، ان کو نقصان پہنچانا ہے، کیا قانون تبدیل ہو جائے گا؟ یہی جو کچھ ہوا یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا؟ اس فیصلے کو واپس کرنے کے اور بہت سے طریقے موجود ہیں۔ اس کے خلاف آئین کے مطابق صرف آپ اپیل کر سکتے ہو، نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوگا تو منظور کریں گے، ورنہ اس کو ہی واپس کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے اس کو۔ لیکن یاد رکھیے، اس سے اگلا قدم جس کے لیے برس برس سے کوششیں چل رہی ہیں، اور اب یہ کوششیں آخری مرحلوں میں پہنچ چکی ہیں، جو ہمارے ایمان کی چنگاریاں بجھتی یہاں تک پہنچ گئی ہیں، بلکہ بجھی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا قدم وہ کر گزریں گے، اور ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے، مجھ سمیت ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور وہ قدم یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر توہین رسالت، ختم نبوت کا تحفظ، عصمت صحابہ، اس حوالے سے جو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اسلامی دفعات اور تعزیرات کو شامل کیا گیا ہے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھتے نہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ میڈیا سے وابستہ ہیں۔ آپ کا فیصلہ یہاں پر ہوا ہے، اور اگلے دن امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر یا کسی اور جو ان کا ایوان تھا، وہاں پر اس کو داد تحسین دی گئی، اس کی ویڈیو موجود ہے، ان کا فیصلہ نیٹ پہ آ کے وہ موجود ہے۔ اور ساتھ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ 40 مجرم اور جو اس حوالے سے تمہاری پاکستان کی جیلوں میں موجود ہیں، ڈو مور، ان کو بھی نکالو باہر۔ ایک کو نکالا، ان کو بھی نکالو باہر، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم آسیہ بی بی اور اس کے پوری فیملی کو امریکہ میں پناہ دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، یہ تاریں کہاں جا کے ملتی ہیں؟ یہ یہاں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اوپر سے آیا ہے اور باہر سے ہوا ہے فیصلہ، وہیں کے پریشر سے فیصلہ ہوا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور آج 4 گھنٹہ گھر میں کل جماعتی احتجاجی مظاہرہ ہے، ہم لوگ اپنے طور پر یہاں سے شامل ہوں گے وہاں جا کر، اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد کی فضا قائم کرتے ہوئے دشمن کے سامنے کچھ تو ظاہر کریں، ظاہری طور پر ہی متحد ہو جائیں، متحد ہو کر ہم لوگ وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، قانونی ضابطے میں رہتے ہوئے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا بھی دفعہ 144 کی زد میں آنے لگ گیا ہے۔ یہاں تک تو صورتحال پہنچ چکی ہے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے کوئی بھی آگاہی نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس سے زیادہ امتحان مت لیں، ہم لوگ اس امتحان کے متحمل نہیں ہیں۔ اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ انفرادی طور پر اجتماعی شکل میں جس طرح ممکن ہو سکے حلقہ احباب کے ساتھ 3 بجے کے قریب وہاں پر گھنٹہ گھر چوک میں اجتماعی احتجاجی مظاہرہ ہے۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت کے نام سے ایک فورم قائم کیا گیا ہے کچھ عرصہ سے، اس فورم کے تحت تو تمام لوگ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عصمت کے تحفظ کے جذبے سے اس میں شریک ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔